نجم کی مالک الملک ذوالجلال والاکرام خالق اکبر اپنے مقدس کلام میں نجم کی قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے نجم کی، اذا جب ہوا اترے، جب وہ نیچے اترے، میں اس ستارے کی قسم کھاتا ہوں۔ اب یہ نجم کیا ہے جس کی ہمارا رب قسم اٹھا رہا ہے؟ اس کی 5 معنی ہیں جو مفسرین کرام نے تو اور بھی بہت ساری معنی بیان کی ہیں، لیکن 5 معنی جو ہمارے سمجھنے کے لائق ہیں کہ ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ جس چیز کا اللہ قسم اٹھا رہا ہے وہ کیا چیز ہے، وہ نجم۔ پہلی معنی یہ ہے کہ نجم سے مراد سریا ستارہ ہے۔ جب صبح پھوٹ پھٹتی ہے تو ایک ستارہ مشرق کی طرف سے وہ نمودار ہوتا ہے، جب وہ ظاہر ہوتا ہے پھر غائب ہوتا ہے تو سورج ظاہر ہوتا ہے، اس ستارے کو سریا کہتے ہیں۔ اس نجم سے مراد یہ سریا کا ستارہ ہے، یہ جب جلوہ دکھاتا ہے تو اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور اجالے نکل پڑتے ہیں۔ اندھیریاں ختم کرنے والا یہ سریا اور روشنی کی نوید دینے والا یہ سریا کا ستارہ ہے، جو اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے والا ہے۔ میرا رب اس ستارے کا قسم اٹھا رہا ہے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ستارے سے مراد ہر ستارہ ہے، جتنے بھی آسمان میں ستارے ہیں یہ اللہ کی قدرت کے مظہر ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ستارہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ کروڑوں اربوں کھربوں ستارے ہیں، لیکن ہر ایک کا راستہ الگ ہے، چلنے کا مقدار معیار راستہ جدا ہے، کوئی کسی کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ کراچی کے لوگوں، ہمارے یہاں گاڑیاں چلتی ہیں، کبھی ٹکرا جاتی ہیں، کبھی ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہ جو کہکشاں ہے، سولر سسٹم، ہمارا جو زمین اور سورج اور ستارے جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں، اس میں بھی اربوں ستارے ہیں، ایسی اربوں کہکشائیں ہیں، تو کھربوں کے تعداد میں ستارے اس فضا میں چل رہے ہیں۔ آج تک ٹریفک جام نہیں ہوئی، آج تک کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ ہر ستارہ یہ رب کی قدرتوں کا مظہر ہے، اپنے مالک کے جلووں کا پتہ بتا رہا ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہی ہے۔ ہمارے سندھ کے ایک شاعر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کہہ نہ جوڑی جوڑ آہے ہیں نہ جہان جی، کمل پان ٹری پیو۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ پھول ہے نا، یہ خود بخود کھل پڑتا ہے، یہ کائنات بھی اس طرح خود بخود پیدا ہو گئی، خود بخود چل رہی ہے۔ اس کا پیدا کرنے والا، چلانے والا، اس کا نظام کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، محض اتفاق کے ساتھ یہ کائنات پیدا ہو گئی، چل رہی ہے۔ یہ ان دہریوں کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں، چلانے والا کوئی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ پھول بغیر پیدا کرنے والے خود بن سکتا ہے؟ یہ خود کھل سکتا ہے؟ اس میں یہ رنگ بھرنے والا، زمین میں یہ 3 رنگ کے پھول ہیں، یہ اس کا رنگ جدا ہے، اس کا رنگ جدا ہے، اس کا رنگ جدا، ایک ہی زمین میں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کی بو جدا ہے، اس کی خوشبو جدا ہے، اس کا رنگ جدا ہے۔ ارے کوئی تو ذات ہے جو اس میں خوشبو بھی بھر رہی ہے، اس میں رنگ بھر رہی ہے۔ ساری دنیا کے
لوگ کٹھے ہو جائیں، سائنسدان دانشور کٹھے ہو جائیں، ایک ایسا پھول نہیں بنا سکتے۔ ہاں آرٹیفیشل پھول بنا رہے ہیں، لیکن اس میں یہ چمک، یہ دمک، یہ لالائی، یہ رانائی نہیں جو میرے رب کی قدرت نے رکھی ہوئی ہے۔ اب نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، خود بخود جہان یہ چل رہا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا میرے دوستو، اگر یہ ٹشو پیپر یہاں رکھا ہے یہ نہیں چل سکتا چلانے والے کے بغیر۔ دیکھیں یہ ٹشو پیپر کا ڈبہ ہے، اس کا 1.5 پاؤ یا آدھا کلو وزن ہوگا، پڑا ہے تو پڑا ہی رہے گا۔ اس کو چلانے کے لیے انرجی چاہیے، پوٹینشلٹی چاہیے، قوت چاہیے۔ یہ اس کو میں انگلی اپنی کے ساتھ چلا رہا ہوں، دیکھو چل رہا ہے نا۔ اگر وہ طاقت ہٹا دی تو وہ کھڑا ہو گیا، جہاں تھا وہی کھڑا ہو گیا۔ یہ سورج والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ کروڑوں ٹنوں کا سورج ہے، یہ خود بخود چل رہا ہے۔ بولو کوئی ذات ہے جو چلا رہی ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے جو نظام ہستی کو چلا رہی ہے۔ کبھی ان کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، کوئی رک نہیں جاتا کسی کی۔ دیکھیں نا ہماری گاڑی میں پیٹرول سے بھروا کے ٹنکی چلاتا ہوں، 500-600 کلومیٹر چلتی ہے تو گاڑی رک جاتی ہے۔ ڈرائیور کہتا ہے صحیح پیٹرول پمپ پہ جانا ہے، تیل بھروانا ہے، گاڑی نہیں چلے گی۔ یہ سورج میری عمر 60 برس ہے، 60 برس سے میں اس کو چلتے ابھرتے اور ڈوبتے دیکھ رہا ہوں، آج تک یہ کسی پیٹرول پمپ پر نہیں گیا، کسی جگہ سے ایندھن اس نے تو نہیں بھرتے ہوئے دیکھا۔ یہ کروڑوں برسوں سے چل رہا ہے تو چل رہا ہے، اس کو انرجی کون دے رہا ہے، ایندھن کون دے رہا ہے، چلانے والا کون ہے؟ بولو وہ ذات میرے رب۔ ایک ماسٹر صاحب تھے، ماسٹر صاحب اسکول میں وہ بچوں کو کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو یہ کیا ہے؟ بولا یہ ٹیبل ہے۔ بولا یہ کیا ہے؟ پھول ہے۔ دیکھ رہے ہو؟ بولا ہاں دیکھ رہے ہیں پھول ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولا دیوار ہے۔ دیکھ رہے ہو؟ ہاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کرسی ہے۔ دیکھ رہے ہو؟ بولا ہاں دیکھ رہے ہیں کرسی ہے۔ بولا یہ کیا ہے؟ بولا یہ واچ ہے، گھڑی ہے۔ دیکھ رہے ہو؟ بولا ہاں دیکھ رہے ہیں۔ بولا یہ کیا ہے؟ بولا قلم ہے۔ دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، بچوں نے کہا ہاں دیکھ رہے ہیں قلم ہے۔ تو اس نے کہا اللہ دیکھ رہے ہو؟ بچوں نے کہا ہم تو نہیں دیکھ رہے۔ تو ماسٹر کمیونسٹ ماسٹر کہنے لگا کہ اگر ہوتا تو نظر آتا نا، یہ قلم ہے دیکھو، ہے تو نظر آ رہا ہے، کرسی ہے تو نظر آ رہی ہے، یہ ٹیبل ہے تو نظر آ رہی ہے، دیوار ہے تو نظر آ رہی ہے، اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ بچوں کا دماغ خراب کر رہا تھا۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو گیا، استاد صاحب میں اگر آپ کو جواب دوں ناراض نہیں ہوگے؟ چھوٹا سا بچہ، استاد صاحب میں آپ کو جواب دوں ناراض تو نہیں ہوگے؟ بولا نہیں ناراض نہیں ہوتا، بتاؤ۔ تو وہ لڑکا کھڑا ہو گیا اور سارے بچوں کو کہنے لگا ہمارے استاد میں عقل ہے، نظر آتی ہے عقل؟ تو سب نے کہا اللہ کی قسم ہم تو نہیں دیکھ رہے۔ بولا اگر ہوتی تو نظر آتی نا۔ ابھی اس نے یہ قانون بتایا ہے، یہ قانون ہمارے استاد نے بتایا ہے کہ ٹیبل ہے نظر آتی ہے تو ہے، کرسی ہے نظر آتی ہے تو ہے، عقل ہے تو دکھاؤ کہاں ہے عقل؟ ماسٹر نے کہا کہ ہاں بس اللہ بھی ہے پھر عقل بھی ہے۔ تو ہر ستارہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ رب کائنات نے فرمایا والنجم، میں ہر ستارے کی قسم اٹھاتا ہوں، یہ ستارے میری قوتوں اور طاقتوں کا مظہر ہوتے۔